اور اسی 1973 کے آئین کے خالق، وہ جس کو سب سیاستدان بڑا مانتے ہیں، جس کی نقل میں فخر محسوس کرتے ہیں، جس کا انداز اپنا کر قد اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج اس کے دنیا سے جانے کا سوگ منا رہے ہیں۔ 3 دن سے جو سروسز بند ہوئی ہیں، اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کے علاوہ جو لوگ نیٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، فری لانسنگ کرنے والے، اسی طرح جو لوگ آؤٹ آف کنٹری جو ہیں وہ پروجیکٹ چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی کافی زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ جن لوگوں کے کام چل رہے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ نقصان دے رہی ہیں چیزیں، جو انٹرنیٹ کی بندش جو ہوئی ہے اس وقت، اس کی وجہ سے۔ انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے آلریڈی ملک کو بلینز کا نقصان ہو گیا، 1.3 بلین آئی گیس، اور حکمرانوں کو اکانومی اور ان چیزوں کی غریب عوام کے حالات کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی جنگوں میں مصروف ہیں۔ میری نظر میں ان کو یہ سب کچھ بند کرنا چاہیے، جو بھی یہ پولیٹیکل کرائسس اور تماشے چل رہے ہیں، اور کوئی تھوڑا بہت عوام کا سوچنا چاہیے۔ دوسری بات کہ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہوا مجھے تو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ میرا کوئی اس میں لینا دینا ہے، یہ جو جلاؤ گراؤ جو کچھ بھی ہوا، کہتے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر اینی وے، ڈالر کا ریٹ پچھلے 2 دنوں میں 14 روپے بڑھا ہے۔ پہلے بھی کوئی ہمارا ڈالر روپے کے مقابلے میں کوئی یا ہمارا روپے ڈالر کے مقابلے میں کوئی بہت تگڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی 14 روپے 1 یا 2 دنوں میں بڑھنا میرے خیال میں ایک عام آدمی کی زندگی کہاں پہ چلتی ہے، یہ آپ شاید نہ فیل کرتے ہو، لیکن ہمارے جیسے جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں میجورٹی، اس کا درد، اس کی تکلیف پاکستان کو پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی سروسز ابھی تک بند ہے، کب اس کو کھولا جائے گا یہ ابھی تک کسی کو، نہ انٹیریئر منسٹر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آ رہا ہے، نہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، نہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی طرف سے کہ بھائی یہ سزا پاکستانیوں کی کب معاف کی جائے گی۔ ایک طرف عمران خان کی وجہ سے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف گورنمنٹ نے ٹکا کے ڈنڈا دیا ہوا ہے۔ خیر پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز مکمل طور پر شٹ ڈاؤن ہے۔ دیکھیں، پاکستان پہلے ہی بربادی کی طرف تھا، اکانومی ہماری ویسے ہی تباہ ہوئی پڑی ہے، اور یہ پولیٹیشینز نے اپنی آپس میں جنگیں شروع کی ہوئی ہیں، وارز، اس میں صرف عوام پس رہی ہے۔ انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے آلریڈی ملک کو بلینز کا نقصان ہو گیا، 1.3 بلین آئی گیس، اور حکمرانوں کو اکانومی اور ان چیزوں کی غریب عوام کے حالات کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی جنگوں میں مصروف ہیں۔ میری نظر میں ان کو یہ سب کچھ بند کرنا چاہیے، جو بھی یہ پولیٹیکل کرائسس اور تماشے چل رہے ہیں، اور کوئی تھوڑا بہت عوام کا سوچنا چاہیے۔ اسکول بند ہو گئے ہیں، کالجز بند کر دیے گئے ہیں، مارکیٹ آپ دیکھیں خالی پڑی ہوئی ہیں، کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہے، اے اور او لیولز کے بچوں کے پیپر تک جو ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں۔ یہ تو پاکستان کے عوام کا ہی نقصان ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ عوام کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ آپ اگر میٹروز وغیرہ بند کریں گے یا بسز بند کریں گے، میٹرو اسٹیشن بند کریں گے، اس سے لائٹ کا نقصان نہیں ہوگا، اس سے آپ کا نقصان ہوگا، کیونکہ لائٹس کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، اور یہ میٹرو وغیرہ آپ کی سہولت کے لیے حکومت نے بنائی ہے۔ آپ روڈ جلائیں گے، وہ آپ کے ٹیکسز سے روڈز کو دوبارہ ریبلڈ کر دیں گے۔ ملک تو برباد ہو رہا ہے، تو عوام کو بھی چاہیے کہ اس سچویشن میں تھوڑا ان چیزوں کو دیکھیں، اور حکمرانوں کا تو ویسے ہی اللہ مالک ہے، اب ان کو تو پہلے بھی پاکستان کی پرواہ نہیں تھی، اور آج بھی نہیں ہے انہیں۔ اکانومی ہماری ویسے ہی، وی آر آن دا ورج آف گیٹنگ بینکرپٹ، بٹ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ۔ نواز شریف کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، تب تو ملک میں ایسی کوئی صورتحال دیکھنے کو نظر نہیں ہے۔ اتنے ہولناک مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں۔ دیکھیں جی، وہ نواز شریف تھا، یہ عمران خان ہے۔ عمران خان کے پاس انفلوئنس ہے، اس کے پاس عوام ہے، تو اور عمران خان نے جس طرح انفلوئنس اپنا پبلک کے اندر اور اسپیشلی یوتھ کے اندر بنایا، تو جب انہیں پتہ چلا کہ جی ہمارا لیڈر گرفتار ہوا ہے، تو عوام پاگل ہوئی ہے۔ تو یہ ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے نواز شریف کے ٹائم پہ اتنا کیوس کریٹ نہیں ہوا، عمران خان کے ٹائم پہ کیوس کریٹ ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ پی ایم ایل این تو ویسے ہی ختم ہو چکی تھی، جتنا عمران خان نے اسے گندا کیا اور ایکسپوز کیا ان کی کرپشن وغیرہ آرمی کے ساتھ مل کے، تو عوام کو لگتا ہے کہ ان کا واحد لیڈر سیویئر ان کا صرف عمران خان ہے، اس لیے عوام اس ٹائم پاگل ہوئی پڑی ہے۔ تو یوتھ میرا خیال ہے اپنے علاوہ اور جمہوریت، حالانکہ جب یہ خود عمران خان صاحب پاور میں تھے تو جو صحافیوں کے ساتھ ظلم ہوتے تھے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کے دور میں ہوتی تھی، یہ تو کہتے، یہ تو ایک سمپل سی بات کرتے تھے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، میں پتہ کرتا ہوں کیا ہو رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ سو کویسچن یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں، جب حکومت میں آنا ہوتا ہے تو پھر امریکہ کے پاس جاتے ہیں معذرت چاہتا ہوں، اور جا کے امریکہ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں پاور میں لے کے آؤ۔
ہماری مدد کرو یا ہمارا ساتھ دو یا ہمارے بارے میں آپ غلط خیالات نہ رکھیے گا، ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں۔ اب پچھلے کتنے مہینوں سے عمران خان اور ان کی جماعت جو ہے وہ اس چیز پہ لگی ہوئی ہے، امریکہ کو یقین دہانیاں کرا رہی ہے۔ او بھائی یہ بات بتائیں، امریکہ کو یقین دہانیاں کرانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو پاکستان کی عوام کے اوپر یقین ہے، جب آپ پاکستانی ہیں، جب آپ مجھے کبھی بتائیں کہ انڈیا کے کوئی پالیٹیشین کانگریس کے جو ہیں راہل گاندھی، وہ واشنگٹن اور لنڈن اور پیرس اور برلن جا کے اپنی یقین دہانیاں کرواتے ہیں کہ دیکھیں ہم بڑے اچھے ہیں، ہمارے ساتھ آپ جو ہے نا پلیز کریں۔ میں تو کہتا ہوں راہل گاندھی سے سیکھ لیں کچھ، نریندر مودی یا بی جے پی سے سیکھ لیں کچھ، پھر جو آپ کو یہ تو کم از کم جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اپور کی پروفائلز نارملی ہم فون پہ بھی یوز کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، کانٹینٹ رائٹر یہ سارا کچھ، تو ہمارے کلائنٹ سے انٹریکشن بڑا مشکل ہو گیا، ٹرانزیکشنز وغیرہ کرنا مشکل ہو رہی ہیں، کلائنٹ کمیونیکیشن کی وجہ سے پروجیکٹس ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اس طرح کے معاملات کافی زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے تو لینڈ لائن کی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے نارمل اس کو تو شاید اتنا فرق نہ پڑ رہا ہو، اس کے علاوہ بھی جو تھوڑا سا موبائل کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑے مسئلے ہیں۔ فوڈ پینڈا بند ہے، آپ کا کریم بند ہے، تو مطلب بہت سارے لوگوں کا، میرے خیال میں لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے جو انٹرنیٹ کی سروسز کی وجہ سے بند ہے اس وقت، تو یہ کافی مطلب اس میں مسئلے ہیں۔ اور اب یہ حکومت مجھے نہیں پتا کیا چاہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، آپس کی ان کی ایک لڑائی ہے، وہ لڑائی عمران خان کو پکڑنا ہے، نا کی جنگ ہے، جو مرضی ہے، نو بڈی کیئرس۔ لوگوں کو مہنگائی ہے، لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہم نے کھانا کہاں سے کھانا ہے، لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، جن کی نوکریاں ہیں تھیں، اب یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں، آپ یقین کریں میں جانتا ہوں لوگوں کو، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، ان کا روزگار ساتھ یہ ہے کہ جی اچھا ہم کریم چلا رہے ہیں، ہم ساتھ میں ان ڈرائیور چلا رہے ہیں، ہم اس طرح کے ڈفرینٹ ایپس یوز کر رہے ہیں، فوڈ پینڈا رائڈر ہیں، ان کا روزگار بند ہو گیا۔ اب یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری جن لوگوں کو لینی چاہیے وہ اپنے شاید پتہ نہیں پیسے بچانے کے چکر میں، اب مجھے تو نہیں پتا۔ ایک دن بھی انٹرنیٹ بند ہونا تو وہ برداشت نہیں ہوتا، 3 دن آج ہو گئے مسلسل پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگوں کو کیا نہیں دکھانا چاہتے، لیکن عوام پھر بھی سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ کیا کہیں گے پاکستان کے حالات آپ کو کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ پہلے تو پاکستان کی عوام مہنگائی سے لڑ رہی تھی، لیکن اب میرا خیال ہے وہ بے روزگاری سے بھی لڑنے لگ گئی ہے، اور ان لوگوں نے ویسے ہی جو ہے انہیں چوکوں پر جا کر کھڑا کر دیا کہ آپس میں ہی لڑ لڑ کے مر جاؤ۔ جی ایسے ہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں تو لا قانونیت ہے، کوئی قانون نہیں ہے ملک میں، کوئی مطلب پولیس ہے وہ اپنا کام نہیں، کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا، کوئی ادارہ اپنا کام کرے تو معاملات صحیح چلیں گے، نہ پارلیمان اپنا کام ٹھیک کرنے کو تیار ہے، نہ پولیس اپنا کام ٹھیک کرنے کو تیار ہے، نہ ایف آئی، کوئی ادارہ، ایک ادارہ شاید مجھے ایک اچھا لگتا ہے نادر